اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک دین محض اسلام ہے۔ یہ اعلان تھا اس چیز کا کہ اب خالق حقیقی تک جو بھی پہنچنا چاہتا ہے اسے صرف اسلام ہی کا راستہ چننا ہوگا، دیگر تمام مذاہب سے آنے والے راستے منقطع کر دیے گئے ہیں۔ پھر لوگوں کو سمجھانے ہی کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سوچنے سمجھنے اور فکر و تدبر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود جو لوگ اپنے تعصب کی وجہ سے دین حق پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں تو پھر بعض اوقات ان کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے معجزات دکھاتا ہے کہ ان کے دل کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے ہندوستان میں پیش ہونے والے کچھ ایسے ہی معجزات کا ذکر کرنا ہے کہ جس میں اسلام کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے لوگوں نے جب اپنی ذاتی زندگیوں میں کچھ ایسے معجزات دیکھے تو بلا اختیار اللہ تعالیٰ کی حقانیت پر ایمان لے آئے۔ لیکن دوستو، ویڈیو کی باقاعدہ شروعات سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ دوستو، آج سے لگ بھگ 25 سال قبل جب ہندو شدت پسندوں کے ایک بڑے ہجوم نے بابری مسجد پر حملہ کیا تو ان میں بلبیر سنگھ نامی ایک نوجوان بھی شامل تھا جو بابری مسجد پر پہلی کدال چلانے والوں میں تھا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ شخص جو مسلمانوں سے شدید نفرت رکھتا تھا، بابری مسجد پر حملے کے چند ماہ بعد ہی اپنے گمراہی پر مبنی نظریات سے تائب ہوا اور اسی دین کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کی دشمنی اس کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ بلبیر سنگھ ماضی کا قصہ ہو گیا، اب اس کا نام محمد عامر ہے جو نہ صرف اسلام کا پرجوش مبلغ ہے بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ وہ 100 مساجد تعمیر کرے۔ صرف ایک مسجد کو ڈھانے کے بعد اس کی ذہنی اور دلی حالت اللہ تعالیٰ نے کیسے تبدیل کی کہ اب وہ اس ایک مسجد کے بدلے 100 مساجد تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ چلیے یہ کہانی اس کی اپنی زبانی ہی سنتے ہیں۔ محمد عامر کہتا ہے کہ میں راجپوت ہوں، میری پیدائش پانی پت کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی۔ میرے باپ کا نام دولت رام تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں اچھے جذبات تھے، وہ ہمیشہ ان کے بھلے کی کوشش کرتا تھا۔ جب میں 10 سال کا تھا تو ہمارا خاندان گاؤں سے پانی پت شہر منتقل ہو گیا۔ اسی شہر میں پہلی بار مجھے RSS میں شمولیت کا موقع ملا اور میں شیو سینا کارکن اور شدت پسند ہندو بن گیا۔ میں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور تاریخ، انگریزی اور سیاسیات کے مضمون میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ شیو سینا کی تعلیمات نے میرے دل میں اس احساس کو گہرا کر دیا کہ مسلمانوں نے باہر سے آ کر ہمارے دیش پر قبضہ کیا تھا۔ جب دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہم ایودھیا کے لیے روانہ ہوئے تو میرے دوست ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کچھ کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ محمد عامر نے بابری مسجد کی شہادت کے حوالے سے بتایا کہ جب ہم ایودھیا پہنچے تو ہر طرف وشوا ہندو پریشد کے لوگ نظر آئے، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ جب ہمارے جتھے بابری مسجد کی جانب بڑھ رہے تھے تو میں خود کو ایک جانور کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو مسجد پر سب سے پہلے حملہ آور ہوئے اور اوپر گنبد کی جانب بڑھنے لگے۔ نیچے سے لوگوں کے نعروں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر میں ان پہلے لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے گنبد پر ہتھوڑے برسائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے بابری مسجد کو شہید کر ڈالا۔ اس واقعے کے بعد جب ہم پانی پت واپس آئے تو میرا کسی ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا، لیکن جب میں گھر پہنچا تو میرے والد مجھ سے ناراض تھے۔ وہ اتنے ناراض تھے کہ مجھے گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ میں گھر سے چلا گیا لیکن 2 ماہ بعد مجھے پتا چلا کہ میرے والد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور وہ جانے سے پہلے خاص طور پر کہہ کر گئے تھے کہ مجھے ان کی آخری رسومات میں شامل نہ ہونے دیا جائے۔ میں ایک بار پھر گھر سے رخصت ہو گیا اور ویران جگہوں پر بھٹکنے لگا۔ بابری مسجد کی شہادت اور میرے والد کی رخصتی نے میرے اوپر کافی بوجھ ڈال دیا تھا۔ ہر آہٹ پر یوں لگتا تھا کہ مسلمان مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بے چینی اس قدر بڑھی کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں بابری مسجد کو شہید کرنے اس چھت پر چڑھا تھا تو اس وقت بھی مجھے بے چینی اور کپکپاہٹ نے گھیر لیا تھا۔ اس وقت مجھے ایسا لگا تھا کہ چونکہ میں بہت زیادہ لوگوں کے سامنے ہوں اس لیے بے چینی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران مجھے پتا چلا کہ میرا قریبی دوست یوگیندر پال جو کہ بابری مسجد پر حملے میں میرے ساتھ شامل تھا وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ جب میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ ایودھیا کے واقعے کے بعد اس کا دل ایسا مضطرب ہوا کہ وہ نیم پاگل ہو چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بالآخر اس کے دل کو چین اس وقت نصیب ہوا جب اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تب میرے
دل میں پہلی بار یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا میرا گناہ مجھے پاگل کر دے گا یا شاید میں پہلے ہی پاگل ہو چکا ہوں۔ میرے دوست نے چونکہ مولانا کلیم صدیقی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا، چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی وہاں پر لے چلے۔ وہ مجھے ایک مجلس میں لے گیا جہاں پر مولانا کلیم صدیقی سے میری ملاقات ہوئی۔ مجھے اس وقت شدید ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں پہچان نہ لیا جاؤں اور مولانا ابھی میرے قتل کا فتویٰ نہ جاری کر دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میری جان بخشنے کا فتویٰ دے دیں تو مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مسجد اللہ کا گھر تھا، اللہ ہمارا اور آپ کا مالک ہے۔ آپ نے مسجد کو نقصان پہنچایا، ہم اس معاملے میں معاف کرنے والے کوئی نہیں ہیں۔ آپ اس مالک سے معافی مانگیے، وہ معاف کر دے تو آپ معاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے مجھے سورہ اخلاص اور آیت الکرسی کی تفسیر سنائی اور کہا کہ میں نے ایک مسجد کو نقصان پہنچانے میں اپنا حصہ تو ڈالا ہے، لیکن میں کئی اور مساجد کی تعمیر میں مددگار ثابت ہو سکتا ہوں۔ مولانا کلیم صدیقی کے الفاظ انتہائی سادہ تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا، مجھے اسلام قبول کروایا اور میرا نام محمد عامر رکھ دیا۔ میرے اسلام قبول کرنے کی خبر جب میرے گھر تک پہنچی تو انہوں نے مجھے آگ کر دیا اور مجھے ملنے تک سے انکار کر ڈالا۔ چنانچہ میں مولانا کلیم صدیقی کے مدرسے ہی میں آ کر ٹھہر گیا، وہاں پر عربی زبان کی تعلیم حاصل کی اور قرآن مجید پڑھا۔ بعد میں اسی مدرسہ میں معلم کے فرائض سر انجام دینے لگا۔ اگست 1993 میں میری اپنی خاندان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے ان کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا تو میری اہلیہ سمیت میرے خاندان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ محمد عامر کہتے ہیں کہ بابری مسجد کو شہید کرنے کا کفارہ میں اس صورت میں ادا کر رہا ہوں کہ میں نے پورے بھارت میں تقریباً 90 مساجد تعمیر کروا دی ہیں اور میری کوشش ہے کہ میں کم از کم اس ایک مسجد کے بدلے 100 مساجد کی تعمیر کا کام ضرور کرواؤں، شاید اس طرح میرے گناہ کا کسی حد تک کفارہ ادا ہو سکے۔ محمد عامر نے کہا کہ 2014 میں بنگلہ دیش میں مجھ سے ایک مسجد کی بنیاد رکھوائی گئی جس کا نام بابری مسجد رکھا گیا۔ میری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی مسجد کی بنیاد رکھوانے کے لیے مجھے بلوایا جائے اور اس مسجد کا نام بھی بابری مسجد رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس مسجد میں امام، نماز متولی، مؤذن، نمازی آ سکتے ہیں، لیکن اس مسجد کے مالکانہ حقوق کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وہی تمام انسانوں کا خالق و مالک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ، گاڈ، رب، وشنو، ہری سب اللہ ہی کے نام ہیں۔ ابھی یہاں پر ایک بڑے ہندو پنڈت نے اللہ کے 99 ناموں کا سنسکرت میں جو ترجمہ کیا ہے بالکل وہی ویدا میں بھی آئے ہوئے ہیں۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس جہاں کا خالق و مالک کوئی ذات ضرور ہے اور اس ذات کا انسانیت کے نام آخری پیغام قرآن مجید ہے، جس میں اس نے فرمایا ہوا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اب مذہب صرف اسلام ہے۔ تو دوستو یہ تھا شیو سینا سے تعلق رکھنے والے ایک شدت پسند سابقہ ہندو کا قصہ کہ جس نے اللہ کے گھر مسجد پر حملہ کیا۔ نمازیوں سے وہ شدید نفرت رکھتا تھا، ان کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، لیکن پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی حالت ایسی بدلی کہ وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ بلا شبہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہونے کا پیدائشی شرف بخشا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں ہماری ہر سانس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں گزرے، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش موجود ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ یہ لائف انسپائرنگ سٹوری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیے۔ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔